بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مصدقہ سائنسی اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی بھی کام کریں اس کے اثرات یا نتائج ضرور سامنے آئیں گے۔ ذہنی پریشانی بھی رد عمل کا دوسرا نام ہے۔ اسے طبی اصطلاح میں انگزائٹی کا مرض کہتے ہیں۔ یہ خاص قسم کے ماحول واقعات کے نتیجے میں سامنے آتا ہے جس سے پریشانی اور خوف جنم لیتے ہیں۔ بعض ایسے افعال جو ہمارے لیے خوف و خطرے کے باعث ہوں یا ہمارا ذہن ان سے خوف یا ڈر محسوس کر رہا ہو، ہمارے شعور میں بیٹھ جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ لہٰذا ہم انگزائٹی یا ذہنی پریشانی کو اسی طرح تعریف کر سکتے ہیں کہ ایسا واقعہ یا عمل جس کے اثرات ہمیں خوف میں مبتلا کر دیں اور ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اسے ہم انگزائٹی یعنی ذہنی پریشانی کا مرض کہیں گے۔ انگزائٹی کی علامات۔ اس مرض میں مبتلا لوگ خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین بظاہر نارمل نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے بڑے ناخوش زخم خوردہ ہوتے ہیں۔ انہیں بہت معمولی نوعیت کی باتیں بھی حد درجہ پریشان کرتی ہیں۔ خلاف توقع واقعات یا کسی شخص کا سلوک انہیں مضطرب بے چین کر دیتا ہے۔ ان کے گلے میں سانس رکنے لگتا ہے، سر سن محسوس ہوتا ہے یا چکر آتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مرض شدت اختیار کر جائے تو دورے بھی پڑنے لگتے ہیں۔ انگزائٹی کے مریض میں مبتلا افراد کی متضاد کی کیفیت۔ انگزائٹی کے دوران بعض اوقات بڑی متضاد کیفیت بھی سامنے آتی ہے۔ کبھی تو شدید بھوک لگتی ہے، کبھی بھوک کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر یا تو بہت بڑھ جاتا ہے یا انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ دست شروع ہو جاتے ہیں یا سخت قسم کا قبض ہو جاتا ہے۔ مریض کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، اسے سانس لینے کے لیے تازہ ہوا کی خواہش ہوتی ہے، اسے کمرے کی کھڑکیاں کھولنا پڑتی ہیں۔ مریض کو ایسا لگتا ہے کہ سر سن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ماتھے کی رگ پھڑک رہی ہے۔ خوف کے باعث مریض کہیں بھاگنا چاہتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، بار بار ڈکار آتے ہیں، متلی اور منہ کی کرہراہٹ معمول بن جاتا ہے۔ زندگی بالکل غیر محفوظ لگتی ہے، اکیلے پن سے خوف آتا ہے، مریض کو لگتا ہے کچھ برا ہونے والا ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے یا بار بار آنکھ کھلتی ہے، انسان وہمی ہو کر رہ جاتا ہے، دل کے قریب درد محسوس ہوتا ہے، مریض کو لگتا ہے کہ اسے دل کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ یہ خوف چند منٹوں سے لے کر آدھے گھنٹے تک بھی ہو سکتا ہے۔ انگزائٹی کا مریض کیوں ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ مریض امن و امان کی ناقص صورتحال، شہر میں جاری ہنگاموں، فسادات، قتل، غارت گری، جلاؤ گراؤ کے واقعات، فائرنگ، غربت، بے روزگاری، کسی مقصد میں ناکامی، جذباتی یا آسودگی وغیرہ کے رد عمل کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر حالات ٹھیک کر لیے جائیں تو خود میں سمجھوتا کرنے کی قوت پیدا کی جائے تو اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یوں تو یہ مرض زیادہ تر مردوں میں پایا جاتا ہے، لیکن آج کل خواتین کثیر تعداد میں اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ایسی خواتین جن کے شوہر ان کو طلاق دے دیتے ہیں یا پھر وہ کسی غیر عورت میں دلچسپی لیتے ہیں یا دوسری شادی کر لیتے ہیں، انہیں اس مرض میں سب سے زیادہ مبتلا دیکھا گیا ہے۔ کچھ عورتوں کے شوہر انہیں چھوڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں، ان کی بیویاں بچے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے خاندان میں انگزائٹی عام ہے۔ اس کے علاوہ جن خواتین کے شوہر نشہ وغیرہ کرتے ہیں اور بیویوں کو خود محنت کرنا پڑتی ہو، شوہر کو کما کر بھی کھلانا پڑتا ہو، وہاں بھی انگزائٹی کا مرض بہت عام ہوتا ہے۔ مہنگائی کے دور میں بے روزگاری میں اضافہ اور ملک میں امن و امان کی ناقص صورتحال، روپیہ کمانے کی اندھی دوڑ جیسے عوامل بھی اس مرض میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں۔ انگزائٹی کو عام طور پر شادی شدہ خواتین میں زیادہ دیکھا گیا ہے، خصوصاً ایسی لڑکیاں جن کی مرضی کے بغیر ان کی کم عمر میں شادی کر دی جائے، انہیں سسرال میں بھی سکون میسر نہ ہو اور وہ بہت جلد اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ ایسے گھرانے جہاں میاں بیوی آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور ان کی اولاد بھی جوان ہو، وہاں اس مرض کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ خصوصاً لڑکیاں زیادہ حساس ہوتی ہیں، ایسے ماحول میں وہ انگزائٹی سے جلدی متاثر ہو سکتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں جن کی شادی کسی بھی وجہ سے نہ ہو سکی، اب وہ شادی کی امید بھی نہ ہو، اس مرض سے اکثر دوچار ہو جاتی ہیں۔ محبت میں ناکامی یا پسند کی شادی نہ ہونے پر بھی لڑکیاں انگزائٹی سے متاثر ہوتی ہیں۔ انگزائٹی کا سادہ سا علاج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ مریض کے علاج کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مریض کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ماہر نفسیات کی رائے میں انگزائٹی کے مریض کو اصل مسئلہ قوت فیصلہ کی کمی، خود
اعتمادی فقدان، حالات سے مایوسی اور سطحی سوچ ہے۔ اگر مریض کو ابتدائی سٹیج میں ہی کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے تو مرض زیادہ غمگین نہیں ہوتا۔ اگر ایسے مریضوں کی سطحی سوچ کو بدل دیں تو ان میں خوبصورتی کو دیکھنے کا جذبہ پیدا کرے، انہیں حالات سے سمجھوتے کے لیے تیار کرے۔ معالج کے علاوہ خاندان کے افراد بھی مریض کو بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مریض پر تنقید کرنے کی بجائے اس کی اصلاح پر توجہ دیں اور مریض کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ بالکل بھی تنہا نہیں ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ مریض کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اس سے ہنسی مذاق خوب کیا کرے۔ جس قدر گھر والوں کی طرف سے مریض کو محبت اور توجہ زیادہ ملے گی، مریض اس قدر زیادہ جلدی سے صحت مند ہونے کی طرف لوٹے گا۔ منسنون دعائیں، استغفار اور انگزائٹی۔ مریض کو پیار، محبت اور اخلاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں یاد کروائیں۔ کھانا کھانے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، خاص طور پر باتھ روم میں جانے کی دعا انگزائٹی کی خطرناک صورتحال میں بے شمار مریضوں پر آزمائی جا چکی ہے۔ جو مریض باتھ روم میں جاتے وقت منسنون دعائیں پڑھ لیتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ سے بوجھ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ مریض کے علاوہ اگر صحت مند افراد بھی چاہتے ہیں کہ کبھی اس غمگین مرض میں مبتلا نہ ہو تو اپنی زندگی میں بیت الخلاء والی مسنون دعا کو شامل کر لیں۔ مریض کو یہ دعا یاد کروائیں اور ایسے کہیں باتھ روم میں جانے کے علاوہ اکثر بستر پڑتا رہے، پھر دیکھیں اس کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے، آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے گی، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور